الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو بیسکلی ہم آج یہ بک کور کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ایکسپلینیشن آف امپورٹنٹ ڈسٹینس فار ایوری مسلم۔ تو سب سے پہلے یہاں جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے، آل پریزز بلانگ ٹو اللہ دا لارڈ آف آل ایگزسٹ۔ جب بھی ہم اپنی اسپیچ شروع کریں ہمیشہ ایسے ہی کریں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر یہی ہماری کبھی بھی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے اس کو بولنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے، آپ بسم اللہ کر کے انسان شروع کرے۔ اور یہاں پر آتے ہیں اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، یہ ان کے بارے میں جو ہے بہت ہی بڑے یہ شیخ تھے وہاں کے، سعودی عرب کے، اور وہاں کے مفتی بھی تھے، گرینڈ مفتی بھی تھے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو لکھنے میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ لوگوں کو دا امپورٹنٹ obligations which are incumbent upon every male and female Muslim to know، یعنی ہر انسان جو، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے فروع پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ سیکھ لیں وہ سیکھ لیں، لیکن نہیں، ہمارا جو بیس ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو سب سے زیادہ ٹائم اس کے بیس پہ دیا جاتا ہے۔ جب بیس مضبوط ہو جاتا ہے تب اس کے بعد سے اوپر کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا بیس کمزور رہے گا، کچا رہے گا، تو پھر ہم بلڈنگ ہماری کمزور ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس بک میں سب سے پہلے بیس کور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جب یہ بیس انسان کا پورا ہو جائے گا تو اسی بیس پہ بلڈ اپ کرتے ہوئے انسان آگے کی جو ہے چیزیں وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد سے یہاں پر پورا شیخ کا انٹروڈکشن ہوگا۔ اس کتاب میں جو بھی ہمارے ویڈیو واچر ہیں ان کو سے گزارش ہے کہ وہ اس بک کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ ہم لوگ بس اس کی سمری بتائیں گے تاکہ آپ لوگ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ دعا کرتے ہیں بہترین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اصل میں بینیفیشیل نالج دیں، یعنی کہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا اور وعملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی سب سے بہترین ون آف دا بیسٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے اور پھر رزق طیب دے اور پھر ایسا عمل دے جو اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں سے انہوں نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ فنش کیا ہے۔ اس کے بعد سے پھر ہم آگے آتے ہیں یہاں پر انٹروڈکشن میں۔ جب شیخ نے یہ شیخ بن باز کا صرف اتنا یہاں سے لے کے اتنا کور کیا انہوں نے، اس کے بعد سے پھر اس کا ایکسپلیشن شیخ عبدالرزاق ابن بدر جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے پیپل آف تقویٰ کی پہلے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر ہم بات کریں گے تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ظاہر سی بات ہے کہ انسان مطلب ہر وقت اللہ کا ایک خوف ڈر رہنا، کہ انسان ہر اللہ کا خیال ہر دماغ میں رہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا، اللہ ہمیشہ ہمیں جو ہے ہمیشہ واچ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں پر جب یہ بات آئی ہے کہ جب آدر نے شیخ عبدالرزاق جب سمجھا رہے کہ جب انہوں نے اپنی بات شروع کی تو پھر اس کے بعد سے اللہ کی جو ہے تعریف کے بعد انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجا، تو اس کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر ہم نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ایک حدیث ہے، یہ حدیث میں بہترین لگتی ہے کہ مطلب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نبی پہ ایک بار درود بھیجے گا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے 10 رحمتیں بھیجیں گے، اس کے 10 جو ہیں اس کے گناہوں کو مٹائیں گے، اس کے درجات جو ہیں اس کو بلند کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث بہت امپورٹنٹ ہے سیلیبریشن بھیجنے کی، اس میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے کہ میں اپنی دعا میں آپ کے اوپر جو درود ہو اس کے لیے کتنا حصہ آپ کو دوں؟ تو پھر وہ آپ کے اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تم جتنا مرضی تم دے دو، تو وہ کہتے ہیں کیا میں 1/4 دے دوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم چاہو تو اگر اس سے زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آدھا کر دوں؟ تو کہتے ہیں اگر تم جو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم زیادہ کرو گے تو اچھا رہے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں 2/3 دعائیں صرف آپ پر کروں؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی، لیکن اگر تم زیادہ کرو گے زیادہ بہتر ہوگا۔ تب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام دعا ہاں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا shall I make all of my supplication for that، کہ کیا میں اپنی پوری دعا صرف آپ پہ درود بھیجوں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب تمہارے جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، ان سب کا خیال رکھا جائے گا، یعنی ان سب کو دور کر دیا جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ حسن حدیث سنن ترمذی کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کتنے زیادہ فائدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ یہاں لکھا ہوا ہے، اینڈ دیٹ اٹ از ناٹ لیندی ٹو دا ایکسٹینٹ آف بورڈم، یعنی یہ کتاب اتنی لمبی نہیں کہ انسان کو بور کر دے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہو جائے ڈیفیشینٹ ہو جائے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس بک کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے۔ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس جو بک کا ٹائٹل میں امپورٹنٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ بک میں ان چیزوں کی ضرورت، ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو عام مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی ان کے بنا ایک مطلب مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، اس لیے جو ہے۔ اور پھر شیخ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کو ہم سے قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جنرس ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جو ہے
यहाँ پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اس کتاب کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ سعودی عرب میں جب یہ کتاب لانچ ہوئی تو وہاں پر مساجد میں اس کو پڑھا جانے لگا، مطلب نمازوں کے بعد، اور لوگوں کو سمجھایا جانے لگا. اور اس طریقے سے اگر ہماری مساجد میں بھی یہ کتاب پڑھائی جائے تو لوگوں کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اب شروع ہوتے ہیں فرسٹ لیسن سے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں. شیخ عبدالعزیز ابن باز نے صرف اتنا یہاں بتایا ہے کہ لوگوں کو سورۃ الفاتحہ سے اور مطلب سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک یاد ہونی چاہیے. اگر پھر یہ کیسے ہونا چاہیے، ان کو اچھے سے تجوید پتہ ہو، ان کو مطلب اچھے سے حفظ ہو، اس کے معنی بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی وہ نماز پڑھیں تو نماز میں ان کا دل لگا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مطلب جب نماز پڑھتا ہے اگر اس کو معنی نہیں پتہ ہے تو وہ مطلب سورلیس اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو شیخ عبدالرزاق نے پورا ایکسپلینیشن دیا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. تو یہاں پر جو قل هو الله احد، یہاں ہم بتائیں گے خالی اس کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ کے پر جو حدیث ہے اس کے بارے میں ذکر ہوگا، جو سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے پیج نمبر 17 پہ. ہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے. ہاں سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے، اس میں اور لوگ بھی اپنا کمنٹ رکھیں گے. ہم نے جو پوائنٹ بنائے بس ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں میرے نزدیک سب سے زبردست جو حدیث تھی، یہ تو سب میننگس اس کے ہیں، میننگ کے بعد جو ہے وہ جو حدیث ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہاں کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ انسان اور اللہ اس کے درمیان ایک مکالمہ ہے. یعنی کہ جب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بہت بڑے وہ تھے، خلیفہ تھے، ان سے ذکر ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت کے بعد وہ پوز کرتے تھے. تو پوز کے پیچھے ریزن پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اللہ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں. جیسے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائی سلیو ہیز پریزڈ می. پھر انسان کہتا ہے مالک الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائی سلیو ہیز ایکسٹولڈ می. اس کو انسان محسوس کرے جب انسان اللہ جب انسان کہہ رہا ہے. پھر انسان جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائی سلیو ہیز گلوریفائڈ می، یا تو مائی سلیو ہیز سبمٹڈ ٹو مائی پاور. پھر جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور اس کے سلیو کے درمیان ہے. اس چیز کو انسان محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں جب تم کہہ رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سلیو کے لیے، میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اس کے لیے ہوگا، ہم اس کو دے دیں گے. پھر انسان آخر میں کہتا ہے جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہتا ہے تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑی دعا کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہوگا جو جس کا اس نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے یہاں تک رکھتے ہیں. پھر اب جو ہے کاشف سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمنٹ اس بک پہ رکھے. بہت شکریہ اسامہ. الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آلموسٹ سارا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے شروعات کا الحمدللہ تم شیئر آلریڈی کر دیا ہے، بٹ کچھ پوائنٹ جو ہے جو سب سے زیادہ اچھا لگا، جو صحیح لگا، کہ پیج نمبر 12 پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے تقوی کے بارے میں تم بتا دیے کہ اگر کسی کو اچھی اینڈنگ اور بہترین ایک نوبل فیٹ چاہیے تو اس کو تقوی والا انسان بننا پڑے گا. اگر صحیح. تقوی ہے تو آپ کی اینڈنگ بھی اچھی ہوگی اور آپ کا پریزنٹ یہ لائف جو یہ بھی اچھی ہوگی، اور آگے والا تو اچھا ہونا ہی ہونا ہے. تو تقوی کو لوگ سیریس لیتے نہیں، اور بہت سے لوگ کو کانسیپٹ کلیئر بھی نہیں رہتا ہے. اللہ کا خوف، دیٹ گاڈ کانشیس آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ کبھی کبھی دکان پہ لکھا رہتا نا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو دکان تک کے لیے ہے، بٹ آپ کی پوری لائف آپ اللہ کی نظر میں ہے، اور ہر ایک سپلٹ سیکنڈ کی چیزیں جو تھاٹ وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہی تقویٰ ہے. آپ کو کانشیس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اچھی اینڈنگ چاہیے تو یہ ہوگا. دوسری چیز جو پیج نمبر 13 پہ اس کتاب کے اندر شیخ نے ایک چیز مینشن کی ہے کہ ریلیجن سے، اسلام سے ریلیٹڈ کچھ ایسی اوبلیگیٹری چیزیں جو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے پتہ ہونا. وہ اگنورینس میں آ کر کے کہ ارے مجھے نہیں پتا تھا یہ کر کے اس چیز سے بچ نہیں سکتے. ان کو یہ چیز پتہ ہونا ہی ہونا چاہیے، ہر حالت میں ان کے اوپر یہ چیز فرض ہے. اس کتاب میں ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آئی تھنک یہ کتاب سبھی مسلمان لوگ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہے نا فار ایوری مسلم. آپ کے اوپر اگر فرسٹ چیز اگر آپ کو نہیں پتا ہوں گے، آپ اگنورینس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا، تو پکڑ اور زیادہ تگڑی ہوگی.
تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ پیج نمبر 16 پہ شیخ نے یہ چیز سمجھائی کہ دن اور رات کی تمام نماز پڑھنے کے لیے اگر ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ، جو کہ تو ہے ہی، اس کے بنا نماز پوری نہیں ہوگی، وہ اس کے بعد پھر سورہ زلزلہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اگر کسی کو یاد ہے تو وہ اتنا اس کے لیے سفیشینٹ ہے. اتنا وہ اگر کر لیتا تو ٹھیک ہے کہ پھر وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے دن رات کی. بٹ اگر کسی کی خواہش اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے نکل کر کے پراپر قرآن میمورائزیشن سرکل میں جانا پڑے گا. یا دو چیز اچھی کہ پہلے تو آپ کے اندر خواہش ہونا چاہیے کہ ہاں قرآن آپ کو یاد ہو. دوسرا، آپ محنت کر کے نکل کے اچھے لوگوں کے سرکل میں جائیں اور ان سے سیکھیں. اس کے بعد پھر پیج نمبر 17 پہ جو 4 اسٹیپ میتھڈ دیا ہوا ہے میمورائزیشن قرآن کا، بہترین طریقہ ہے کہ آپ پہلے تک قاری جو ہیں وہ ریسائٹ کریں اور حافظ ریسائٹ کریں. آپ ان کا ریسائٹیشن سن کر کے پریکٹس کر لیں، آپ کو کوشش ہوگی. یا آپ خود ریسائٹ کریں ایز اے اسٹوڈنٹ، پھر آپ کو آپ کا حافظ یا آپ کے جو بھی مینٹر ہیں وہ کریکٹ کر دیں. تیسرا، پھر آپ اس کو ملٹیپل ٹائمس ریپیٹ کرتے رہے کہ میمورائزیشن پرفیکٹ ہو. اور پھر لاسٹلی، جو بھی آپ نے یاد کیا ہے آپ کو اس کی میننگ ورڈ بائی ورڈ پتہ ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ نماز میں آپ کا دل لگے، وسوسے اور باقی کی چیزوں سے انسان جو ہے دور رہے. اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کیا کرتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ سے پناہ، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیں اللہ سے، کہ سیکنگ ریفیوج ان اللہ فرام شیطان. ہر بار یہ کامن چیز ہے جس بارے میں لوگ کو نہیں پتہ، لوگ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھنا چالو کر دیتے. اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ تھا جو لوگ کو لگتا ہے یہ تو پتہ ہی ہوگا، بٹ یوزولی لوگ مس کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہی پیج نمبر 22 اور 23 پہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے. اور اس میں سب سے اچھا میرے جو پرسنل مجھے جو سب سے اچھا لگا، تو لاسٹ کا جو سورہ فاتحہ کا جو ورس ہے کہ وہ 3 لوگوں کی جو کیٹیگری ہے، کہ پہلی کہ وہ لوگ جو جن کے اوپر اللہ کے رحمت ہے، جس کے اوپر اللہ نے اپنا گریس بسٹو کر دیا، وہ ہیں نبی لوگ ہو گئے، پروفٹس، اور جو شہادت والے لوگ ہو گئے جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے. پھر دوسرا، جن کے اوپر جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جن سے اللہ تعالیٰ غصہ ہے سم تھنگ، یہ یہودی لوگ جن کو سچ پتہ ہے لیکن سچ جاننے کے باوجود بھی اس پر ایکٹ نہیں کرتے. اور تیسرا جو ہے وہ مطلب اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں آئیڈیا نہیں لوگ کو، بھائی ہیڈلیس ہو کر کے ان کا چل رہا ہے. اور یہ ہو گئے ہمارے کرسچنس. اب جو لوگ یوزولی سوچیں گے کہ یہ تو خالی جوز اور کرسچن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پر آج کے ٹائم میں پریزنٹلی اگر مسلمان اپنے پر تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھے تو ہم لوگ بھی اس کیٹیگری میں سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ پیج نمبر 23 پہ سفیان بن عیینہ کی جو ایک حدیث ہے نا، کہ ایک ہمارے دور میں ایک کریکٹ مسلم جو ہے اسکالر وہ ایک یہودی سے ملتا ہے، اور ایک کریکٹ مسلم ورشپل جو ہے وہ ایک کرسچن سے ملتا ہے. تو انسان کو اس چیز کے اوپر دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد ایک دم مطلب زبردست حدیث یہی پیج نمبر 23 پہ کی ہمارا جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو پارٹ میں سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. شروعات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اس پر بندہ اللہ سے مانگ، مطلب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فیل کرنے کے بھائی سرور کائنات رب العرش العظیم آپ کا جواب دے رہے ہیں. اگر اتنا بھی انسان اپنی نماز میں فیل کر لے گا اس کے لیے بہت ہے. وہ دنیا کے خرافات سے اس کا دماغ اپنے آپ ہی ہٹ جانے والا ہے. پھر پیج نمبر 26 پہ جو قیامت کے دن کا جو خوف کے بارے میں ہے سورہ زلزلہ میں، یہ چھوٹی سی سورہ ہی ہے لیکن جو اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے اوپر انسان کو دھیان دینا چاہیے کہ ہر ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی اگر اچھا کیا ہے تو صلہ ملے گا، برا کیا ہے تو صلہ ملے گا. تو کسی بھی نیکی کو انسان کو بلیٹل نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی برائی کو بھی آپ کو بلیٹل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر پیج نمبر 28 پہ یہ چیز یہ بڑی کامن ہے آج کے ٹائم میں بھی، کہ اگر کسی کو کوئی ریزن ایسا آ پڑتا ہے کہ اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. لوگ جو ہے اپنے فیملی ممبر کی، ان کی ایکس وائی زیڈ پرسن کی قسم کھا لیتے، ان کو لگتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ کلوز ہے تو ہم قسم کھا سکتے، یہ ہے وہ ہے. بٹ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھا رہے دیٹ از شرک اینڈ کفر. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر انسان کو سوچنا چاہیے، اپنا دھیان لگانا چاہیے. اس کے بعد پیج نمبر 34 پہ ایک اور ہے جو آج کے ٹائم کو بہت میٹر ہے. ایسا ہے کہ لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے، بھائی جاب کے پرپز میں، شادی کے پرپز میں، زیادہ خرچ کرنے میں، ایکس وائی زیڈ چیزوں پہ لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور ان چیزوں میں لوگ جو ہے وہ مبتلا ہو گئے یا بزی ہو گئے جو ان کے لیے کریٹ کی گئی تھی بنسبت اللہ کے، کہ بھائی ہمیں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے.
ना कि उन चीज़ों में अपने आप को लगाना जिसे अल्लाह ताला ने हम लोग के लिए बनाया था। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये हिट करने वाली चीज़ें हैं। ये किताब बेहतरीन किताब है और हाइली रिकमेंडेड है, सबको पढ़ना चाहिए। आप भले 2 पेज 3 पेज डेली पढ़ें, बट यू शुड रियली गिव इट अ ट्राई। जज़ाकल्लाह तो खैर काशिफ, बहुत अच्छा लगा आपके सारे पॉइंट्स। हनी से गुजारिश है कुछ अपने पॉइंट्स शेयर कर दें, फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करेंगे सेशन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहूँगा कि मतलब इतना बढ़िया इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया। पहले एक्चुअली मेरी बुक रीडिंग की आदत थी, बट कुछ रीज़न की वजह से छूट गई। तो अब इससे दोबारा से हैबिट जो है वो रीबिल्ड हो जाएगी। और मुझे पर्सनली इस बुक में सबसे पहली चीज़ जो अच्छी लगी वो ये कि इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या कुछ ऐसी चीज़ नहीं यूज़ किया गया है। और बीच-बीच में कई सारी अच्छी इम्पोर्टेंट हदीस भी है। और जो तक़वे के बारे में बताया गया है, बाकी तो आप दोनों लोग ऑलरेडी सब बता ही चुके हैं। बट मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जो 4 स्टेप मेमोराइज़ेशन टेक्नीक है और तक़वे के बारे में बताया गया है। और नीचे जो साइड में हदीस दी हुई है, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। सूरह की एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतरीन है। और मेरे हिसाब से जो भी पर्सन इस बुक को पढ़ेगा, अगर वो पूरे ध्यान से पढ़ ले इसको, अच्छे से समझ के, बस रैंडम रीडिंग करने के बजाय, तो उसकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है। और ये जैसा कि बुक में लिखा ही है, इम्पोर्टेंट लेसन फॉर एवरी मुस्लिम, तो ये हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, अगर वो सीरियस है अपने दीन को लेके, अपने रिलीजन को लेके। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बुक है अभी तक की जो मैंने पढ़ा, बट हो सकता है अभी फ्यूचर में और भी बुक हों। बस, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। हनी, आपने सारी चीज़ें बताएं, आपने बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लास्ट में क्लोजिंग पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कवर करना चाहते हैं जो नहीं हुए थे। जैसे यहाँ पर इस पेज पे लिखा हुआ है कि द पर्सन विल इवन बी क्वेश्चनड अबाउट द फेवर ऑफ कोल्ड वाटर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये तो मतलब हदीस में है कि जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डिड वी नॉट मेक योर बॉडी हेल्दी एंड गिव यू कूल वाटर टू ड्रिंक। ये तो उस जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं थी तब ये कहा जा रहा था, और आज के ज़माने में तो मतलब इतना ज़्यादा आराम है, तो इंसान इस बारे में सोचे कि कितना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, पेज नंबर 28 पे रीडर से वाचर से गुजारिश है कि इसका एक सूर्य के जो सारे ट्रांसलेशन आप पढ़ें, बहुत डीप है और इसके वर्डिंग टफ हैं, खासतौर से सूर्य आदियात जो है ना, सूर्य आदियात में जो वर्ड्स बहुत टफ हैं और इसके मीनिंग को ग्रास्प करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो लिखा हुआ ना कि स्ट्राइकिंग स्पार्क्स ऑफ फायर बाय देयर हूव्स, यानी कि बेसिकली इसका इसका बेस ये है कि अल्लाह ताला जब सूर्य आदियात के बारे में बताते हैं कि जो पहले अल्लाह ताला कसम खाते हैं। अच्छा, कसम के बारे में जैसे काशिफ ने जिक्र किया, तो हम लोग के स्कूल में भी आदत थी अक्सर जैसे कहने की माँ कसम या अरे विद्या कसम, अजीब अजीब कसम खाते थे हम लोग। तो इन सब से भी इंसान बहुत इज्तनाब करे, क्योंकि क्लियर कट शिर्क है और सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि वो अपनी क्रिएशन से कसम खाए। तो जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उन मतलब घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं, फिर वो मतलब जो दौड़ते हैं तो वो मतलब सांस से लेते हैं। फिर यहाँ लिखा ना स्ट्राइकिंग स्पार्क्स ऑफ फायर बाय देयर हूव्स। ये इस चीज पे अगर हम पूछें काशिफ और हनी से, क्या कभी इस चीज को कभी गौर के कभी देखा है कि इसका क्या मतलब हुआ? ना, इसका तो इस किताब में पहली बार फोकस गया। इस पर फोकस गया है, ठीक है। हुँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अब स्ट्राइकिंग, अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, एक हम वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। एक मिनट, शेयर साउंड भी कर देते हैं हम, और ये बस इस वीडियो को देखना गौर से। एक मिनट, वीडियो प्ले हो रही है, देखा? भाई चिंगारी निकल ठीक है। रही है उसके। यही दिखाने के लिए गौर से देखो इस वीडियो को एक बार, देखो ध्यान से देखना, उसका हुफ से देखना। तो ये अरे! है इस आयत में, इसलिए हमने इसको शेयर किया। ये लिखा हुआ स्ट्राइकिंग स्पार्क्स ऑफ फायर बाय देयर हूव्स, यानी कि जब घोड़े जब ओह! चलते हैं तो अपने पैर से चिंगारियां निकालते हैं, ऐसे आग निकालते हैं। इस वजह से ये वीडियो हमने शेयर किया कि ये प्रूफ दिखाने के लिए कि कुरान में बातें ऐसी नहीं अल्लाहु लिखी अकबर, हुई हैं। कि अल्लाहु किस कि जो है जब वो यानी अब अल्लाह ताला बताने की, जो दौड़ रहे हैं फिर वो सांस ले रहे हैं, और फिर जब वो इतनी गजब तरीके से दौड़ रहे हैं कि जब पत्थर पे पैर पड़ रहे हैं, ये बात कोई नहीं जानेगा, किसी से तुम पूछ लो कि क्या तुमने कभी तस्वर कर सकते हो कि घोड़े के मतलब जैसे मतलब उसकी मतलब इंटेंसिटी से चिंगारी हुँ, निकल गई। इतनी इंटेंसिटी है कि वो जब जब नहीं मारता है, और इसका प्रूफ भी सामने दिखा दिया कि इस तरह की चिंगारी निकलती है।
پھر اللہ تعالیٰ ہوں بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ ڈاؤن میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ ڈسٹ اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے پھر اس کے اندر دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک ڈیپ میننگ یہ بھی ہے جہاں ہم نے یاد کرنا ہے کہ مطلب جیسے گھوڑے جو ہے نا، دیکھو گھوڑے کو جو چلانے والا اس کا مالک ہے، بہت اتنا تو سمجھ گیا کہ اس 5 لائن میں ساری گھوڑوں کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھایا ہے، مطلب جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر وہ سانس لے رہے ہیں، ایک پورا امیج کریٹ ہوا ہے کہ مطلب ایک لڑائی کا ایک دم پورا وار کا ایک دم وہ ہے، اور گھوڑے اس طرح سے مطلب پورا آگ نکالتے دوڑ رہے ہیں، اس کے بعد سے پھر بھور کے وقت مطلب ایک دم وہ ریڈ مار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو دشمن ہے ان کے بیچ میں گھوڑے گھس جا رہے ہیں ایک دم، یعنی مالک کے اپنے حکم پہ وہ اپنی جان کی نہیں پرواہ کر رہے ہیں، وہ ایک دم گھس جا رہے ہیں، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ اگلی آیت کہتے ہیں verily man is ungrateful to his Lord، یعنی کہ بے شک انسان جو ہے ناشکر ہے اللہ کا۔ یعنی کہ اس چیز کو سمجھو، اس ایگزامپل کو، یعنی کہ گھوڑا کیا ہے، اپنے مالک کی بات مان رہا ہے جو اس کے اوپر ہے، یعنی وہ جس طریقے سے اس کو اشارہ کر رہا ہے اس طریقے سے اس کو بالکل نہیں پرواہ ہے کہ میری جان کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور وہ گھس گیا، اس کو بالکل نہیں پرواہ تھی کسی چیز کی، اس کے جو گھڑ سوار نے اس کو حکم دیا کہ تم چلو، اور وہ چل دیا۔ لیکن انسان جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ مطلب اگر کہتے ہیں کوئی چیز تو کتنا انگریٹفل ہے وہ، صحیح میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بچائے یہ چیز جو ہے وہ ناشکرانے بتائی سے۔ گئی ہے۔ تو پھر جو ہے، اور پھر اینڈ ٹو دا فیکٹ ہی بیئرس وٹنس، اور اس فیکٹ کو وہ مطلب اس کو خود گواہی بھی دیتا ہے کہ مطلب میں ایسا ہوں، اور پھر اس کے بعد سے پھر ساری چیزیں میں ڈسکس نہیں۔ تو کوئی بھی قرآن کی جو ہے میننگ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کو جو ریلیٹ کرے گا تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں اس میں کتنی زیادہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ اور ایک اور چیز تھی یہاں پر، ہاں ہم نے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ دس ول بی ڈسکس ود کاشف، نہیں آلریڈی ڈسکس 22 پیج نمبر پہ، یعنی کہ جو دعا کے معاملے کی جو بات ہے کہ جب یہاں پر نا یہ بات ہمیں جو ہے پہلے اتنا دھیان نہیں دیا تھا کہ جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد، یعنی کہ ہاں مطلب انسان جب کہتا ہے ایاک نعبد، جب انسان کہتا ہے تو از ٹو بی فری اینڈ کلیئر آف شرک اینڈ شوئنگ آف، اوکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرے۔ لیکن جب انسان کہتا ہے نا ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے کہ از ٹو بی فری اینڈ کلیئر آف سیلف امیزمنٹ اینڈ ایروگینس، امیزمنٹ اینڈ ایروگینس، یعنی کہ اس دن جو بات یہ ہوئی ہے سرنڈر کہ کر دیتا ہے انسان اللہ کے سرنڈر، کہ سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں، ہمیں پاس کچھ، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، مطلب یہ ہم بالکل بھی مطلب زیرو ایک دم ہے، بس آپ ہی مدد چاہیے، یعنی انسان پورے سورہ فاتحہ کے اندر یہ 2 لائن بھی انسان اگر ایگزیکٹلی قاعدے سے زور مطلب فوکس کرے نا تو زبردست اور انف ہے انسان کے تو لیے۔ یہ جو پوائنٹ تھا بہت ہی زیادہ زبردست جو تھا کہ مطلب یہی پوائنٹ دیکھو جب پیج نمبر 21 پہ بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے اس کو کہ the person frees himself from having any power or strength on his own، ایک دم صحیح بات یعنی کہ ایک دم انسان سوچے ہی نہ کہ مطلب اس کے پاس کوئی پاور ہے بھی، اس ہے۔ کو خیال رکھے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس جتنے ذرائع کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی انتظام کر کے چیزوں کو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کی طرف۔ صحیح تو بات اتنا ہے۔ زیادہ ڈیپ میننگ یعنی کہ یہ اسے کور کرتا ہے۔ تو آج کا بہت اچھا بینیفیشل وہ رہا، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور دیکھنے والے سب لوگ ویڈیو انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے جب ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کو، اور پھر ہمارا نیکسٹ سیشن پھر سیٹرڈے کو چالو ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ کہاں سے کلیکٹ اسٹارٹ کریں گے، 35 سورۃ تک کے العصر تھے ہم سے، نے۔ ہاں 35 یہاں سے ہاں، تو سورۃ العصر سے انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے، پھر جو بھی 5 پیج کر آمین۔ کے جتنا 6 دن میں کور 30 پیج انشاءاللہ ہوگا، پھر ہم لوگ پھر سیٹرڈے پہ ڈسکشن ہوگا۔ بہت اچھا لگا، اب ہم یہاں سے ریکارڈنگ اسٹاپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔